یہ سب ہم نے آپ کو ٹی وی پر کبھی حکومت سے کبھی اپوزیشن سے بڑے سنجیدہ بلکہ ناراض انداز میں بات کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے. آخری بار کب کہکا لگا کر ہنسے تھے؟ نہیں، اکثر جب نجی کسی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، اور اب تو سب سے زیادہ کہکا عمران خان صاحب کے یو ٹرنز پہ اور ان کی حماقتوں پہ آتا ہے. سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بھی جو ان کی فرمودات ہیں ان پہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا. ہم نے سنا ہے کہ آپ بیک وقت ڈاکٹر بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں. نہیں، میں بیسکلی تو انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ کے بعد میں نے پھر اللہ کا شکر ہے دنیا کا جو بہترین صف اول کا مینجمنٹ سکول ہے واٹن سکول، وہاں سے یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے MBA کی ڈگری حاصل کی. اور پھر مجھے یہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور جو میرا علمہ ماتر ہے اس نے آنرری PhD کی بھی ڈگری دی، بٹ بیسکلی وہ ایک آنرری ڈگری ہے. آپ بیک وقت انجینئر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، لیکن آپ خود اپنی ذات کا کون سا حوالہ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں؟ جو انجینئر ہونا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. آپ کو ایک اینالیٹیکل مائنڈ مل جاتا ہے. ٹیچ کرنا بہت پسند ہے مجھے، کہ جیسے ایک آرٹسٹ ہے، وہ ایک کوئی کرافٹ کرتا ہے چیز، وہ مجسمہ یا پینٹنگ ہے، کوئی چیز وہ کریٹ کرتا ہے، تو آپ بھی جو مائنڈز ہیں ان کو کریٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ خود بہت باخبر رہتے ہیں. میری یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس نے مجھے بہت مدد دی ہے. پلاننگ کمیشن کے اندر جو پہلے ایک ویژن 2010 بنایا، پھر ویژن 2025 بنایا، اور جو CPEC کا منصوبہ کامیاب کیا، اس میں میری انجینئرنگ اور مینجمنٹ کی بیک گراؤنڈ نے مجھے بہت مدد دی. آپ کا بچپن میں ارد گرد کا ماحول کیسا تھا؟ ابتدائی جو بچپن کا ماحول ہے بہت رچ تھا. کراچی میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی. والد صاحب پاکستان کے ان پہلے انجینئرز میں تھے جو امریکہ سے ہائر ایجوکیشن لے کر واپس آئے، پھر وہ آئل کمپنی کے ساتھ منسلک رہے، تو زیادہ ہمارا بچپن کراچی میں گزرا. 8ویں جماعت میں PF کالج سرگودا چلا گیا. اس کا موٹو تھا ایم ہائی. اس نے ایک ذہن پہ امپریشن چھوڑ دیا کہ زندگی میں ہمیشہ ایم ہائی کرو. پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آیا، وہاں سے میں نے FSc کی، لیکن اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں فیملی میں ایلڈسٹ تھا. کالج کے بعد سے جو میری زندگی کا عملی دور شروع ہو گیا. آپ نے کینٹ پبلک اسکول کراچی اور PAF کالج جیسے اداروں سے تعلیم حاصل کی. ایسے ادارے شخصیت میں بڑا نظم و ضبط پیدا کر دیتے ہیں. آپ خود ذاتی زندگی میں کس حد تک ڈسپلنڈ ہیں؟ PF کالج سرگودا کیڈٹ کالج کی زندگی نے اٹھنا بیٹھنا، ٹائم، نظام الاوقات، ان چیزوں میں بہت ڈسپلن کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کہیں بد نظمی ہو تو مجھے بڑی بری لگتی ہے. سلوئسٹ بھی ڈرائیور ہے، وہ کان سے فون لگا کے رائٹ لین میں سفر کرے گا، حالانکہ وہ فاسٹ موونگ لین ہے. اور یہ جو بد نظمی ہے یہ پھر بڑی انسان کو تنگ کرتی ہے کہ ہم کیوں نہیں خود کو منظم کرتے. انجینئرنگ جیسی مشکل پڑھائی کے ساتھ سیاست کا ٹائم مل جاتا تھا؟ ایک بڑا اسٹرگل کا دور تھا، اور بالخصوص جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا تو مجھے یاد ہے کہ ہماری آبائی زمین کچھ شیخوپورہ میں تھی، کچھ بہاول نگر میں تھی، تو ہم نے خود کاشت رکھی زمین. ایک ٹانگ شیخوپورے ہوتی تھی، کبھی ایک بہاول نگر ہوتی تھی، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہوتی تھی. بچپن میں اکثر ہمارے ہاں گھر میں 2 گاڑیاں ہوتی تھیں، ایک کمپنی کی طرف سے ہوتی تھی، ایک اپنی ہوتی تھی. لیکن رات میں اگر کوئی ضرورت پڑی ہے کہ ڈبل روٹی لانی ہے یا کوئی دوائی لانی ہے، تو ہمارے والد صاحب کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ ہم اپنی سائیکل پکڑیں اور اس پہ چل کے جائیں. وہ گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑا ہم نے کوڑنا. والد صاحب نے اگر وہ تربیت نہ کی ہوتی ہماری تو آج ہمارا پٹاخہ بول جانا تھا. آپ کی سیاسی تربیت میں زیادہ ہاتھ کس کا رہا؟ ہمارا ددحال جو ہے وہ بڑا غیر سیاسی تھا، تو اسے پسند نہیں تھا کہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کروں، لیکن والدہ کی طرف سے الاؤنس مل جاتا تھا. ہمیں پازیٹیولی انکریج کیا کہ پبلک لائف کو برا نہ سمجھیں. میرے جو نانا ہیں وہ جلندھر سے 22 سال MLA رہے پارٹیشن سے پہلے، تو وہ ایک ننال سے سیاسی جراثیم منتقل ہوئے تھے. تو میں 81 میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ منتخب ہو گیا. اور یہ وہ دور تھا کہ جب ماشاء اللہ میں کوئی الیکشن ملک کے اندر نہیں ہوتا تھا. واحد منتخب قیادت یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس یونین کی ہوتی تھی. UET سے انجینئرنگ کے بعد پینسلوینیا سے MBA کی ڈگری کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جب میں نے انجینئرنگ پاس کر لی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو
مجھے لیڈرشپ ایکسپیرینس ہوا ہے, مجھے اس پہ بلڈ کرنا چاہیے. تو میں نے انجینئرنگ کے بعد ملت ٹریکٹرز میں ایز میکینیکل انجینئر جاب حاصل کی, لیکن ایک بڑی خلش تھی. جانا دفتر فیکٹری میں راوی کراس کر کے میں کہا کیا زندگی ہے کہ بھائی آج اتنے ٹریکٹر بنانے ہیں, کل اتنے ٹریکٹر بنانے ہیں, تو آپ کٹ آف ہیں ود دا لارجر سوسائٹل ایشوز, جبکہ آپ کی مینٹل ایج بہت آگے جا چکی ہے اس ایکسپیرینس کی وجہ سے. تو میں نے پھر اس پہ یہی سوچا کہ اب مجھے نا اپنے اس لیڈرشپ ایکسپیرینس کو ایک مینجمنٹ ایجوکیشن سے بلینڈ کرنا چاہیے. فارچونیٹلی واٹن اسکول جو میری پہلی پریفرنس تھی وہاں پہ داخلہ بھی ہو گیا. ان کا جو ایڈمیشن ایسے تھا اس میں 2 سوال بڑے دلچسپ تھے. پہلا سوال یہ تھا, آپ کو اگر ہم داخلہ دے دیں تو آپ گریجویشن کے 10 سال بعد خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اس میں لکھا کہ پبلک آفس کے ذریعے کنٹری کو سرو کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. دوسرا ایک بڑا دلچسپ سوال تھا کہ اگر آپ کو ایک خلائی مشن پہ بھیجا جائے تو آپ کون سی 3 چیزیں لے کر جائیں گے؟ میں نے ایک اس میں لکھا کہ فیملی البم, ایک لکھا فوک میوزک, تیسرا اس میں نے لکھا قرآن. اور 1993 میں نے قومی اسمبلی کے ممبر کا حلف اٹھا لیا. آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے سرگرم کارکن رہے. جماعت میں تربیت کا نظام ہے, کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں؟ بلا شبہ اس میں میں سمجھتا ہوں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے وہ آپ کو بہت ریفائن کرتی ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ میں اس زمانے میں جو تربیت ہوتی تھی وہ ایک خود یونیورسٹی تھی پالیٹکس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا نا, انجینئرنگ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. انالیٹیکل اپروچ ہے اور سسٹمز تھنکنگ ہوتی ہے نا, اس سے آپ چیزوں کو لاجیکلی باکس کر سکتے ہیں اور ایک آپ سیکوینس میں چلنے کی میرا خیال ہے مینٹل ٹریننگ ہو جاتی ہے. چیلنجنگ وزارتوں کا قلمدان سنبھالا, اس کے باوجود بھی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیارات کے لیے پرائم منسٹر بلاک کی طرف دیکھنا پڑتا تھا. ایسا آپ کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ چپکلش کی وجہ سے ہوا؟ نہیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کے آئین میں یا رولز آف بزنس میں اختیارات ہیں اس میں تو آپ خود مختار ہوتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں, اور جہاں پر بھی کوئی پالیسی لیول ڈیسیجن ہوتا ہے اس سے آپ ان کی اپروول لیتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈیلیگیشن پہ یقین رکھتے تھے. وہ نٹی گریٹی میں انوالو نہیں ہوتے, وہ صرف بگ ایشوز, پالیسی ایشوز, اور اس کے بعد آپ کو سپیس دیتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کے ساتھ میرا ایک اچھا کولیجیل ریلیشن شپ تھا. ہم برابر کے پبلک ریپرزنٹیٹیو تھے. تو پلاننگ منسٹری کو ہم نے آزاد کرایا وزارت خزانہ سے, اور ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس پہ ہم کل مختار تھے. تو کبھی ہم نے فائنانس منسٹری کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹے. آپ کے جو ذاتی تعلقات تھے, کیا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ کی منسٹری کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا تاکہ آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے؟ میرا خیال ہے یہ جو میرا پیشن تھا, ایک ڈیولپمنٹ بیک گراؤنڈ میں جو تجربہ تھا, اس کے لیے میں نے اس کی فرمائش کی اور پرائم منسٹر نے پھر مجھے انڈیپینڈنٹ کر کے اس کی ذمہ داری دی. پچھلے 4 مہینوں سے پی ڈی ایم عوام اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے, لیکن آج کل پی ڈی ایم میں دراڑیں بہت زیادہ واضح ہو گئی ہیں. پہلے اے این پی نے نواز شریف کا فوج مخالف بیانیہ رد کر دیا, جے یو آئی پھر ٹوٹ گئی, اور اب پیپلز پارٹی بھی استعفوں کے معاملے سے پیچھے ہٹ کے اس نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا ان حالات میں پی ڈی ایم اپنے اہداف حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوفزدہ ہیں, وہ ڈس انفارمیشن پھیلتے ہیں. ابھی جو حالیہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, حکومتی پنڈتوں نے تو پی ڈی ایم توڑ دیا تھا, لیکن آپ نے دیکھا اس سے ہم بڑے خوش و خرم اور تمام مسئلوں کو اتفاق رائے سے حل کر کے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکل گئے. تو لہٰذا یہ مخالفین کی توقع انشاءاللہ پوری نہیں ہوگی.